then don't call America as a superpower. Then Pakistan is a superpower. اور پھر جب ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ جناب کیوں افغانستان میں ہم لوگ 20 سال سے رگڑا کھا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے, یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ تو اس نے جواب دیا, there is only one word. The answer would be only in one word, and that is Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. کہ ہم نے مفرور اور بھکاریوں اور لچے لفنگوں اور ہارے ہوئے لوگوں کو اور بھگوڑوں کو خیرات کے طور پہ ایک دن ٹھہرا دیا کہ کل کو یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ جب ہمیں ہر طرف سے ٹھڈے پڑ رہے تھے, ہر طرف سے لان تان ہو رہی تھی اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, تو ہم اس ملک میں جا کے رہے جس کو ہم دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. یہ ایک ڈپلومیٹک فتح ہے پاکستان کی. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا میں حکومت پہ برستا ہوں اتنا شاید ہی کوئی اس عمر میں برستا ہو, لیکن جہاں پر ایک بات آپ کے اداروں کی اچھی ہے وہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ڈپلومیٹک سطح پہ ایک اتنی بڑی گیم کر گئے ہیں کہ انگریز آپ سے خفا بھی ہے, آپ کے خلاف سازش بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اسلامک گورنمنٹ لے آئیں, اور پھر وہ آپ کا احسان مند بھی ہو گیا کہ جناب ہم بھگوڑے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک دن کے لیے رات رہنے کے لیے جگہ دے دی. السلام علیکم شہید بھائی, یہ بتائیں کہ امریکن فوجیوں نے پاکستان سٹے کیا ہوا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں قبضہ کر لیں گے. میں آج پورا دن اسلام آباد پھر کے آیا ہوں. یہ بھگوڑے ہیں, ان کی وہ اوقات نہیں رہی, اور اب اسلام آباد میں پنجاب پولیس پھر رہی ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو سیدھا 9C کا پرچہ ہوگا اس پہ, جو پاکستان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے. یہ آدھے یہاں سے آ کے بھاگ چکے ہیں. اڈے مانگنا چاہتے تھے ہم سے, اڈے ہم نے انہیں نہیں دیے. ہم نے انہیں کہا کہ جناب اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ ہم بچ جایا کرتے تھے یا ہم لوگ آ کے وہ بغیرتی کر کے اپنے لوگوں کے خلاف تمہیں استعمال ہونے دیتے تھے. نو, پاکستان چینج ہو چکا ہے. پاکستان اب بھیک نہیں مانگے گا تم لوگوں سے. پاکستان اب ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک بات یہ ہے کہ جناب کیا یہ آگے اسلام آباد ہائی جیک کر رہے ہیں, یہ کیا یہ لوگ آگے کراچی ہائی جیک کر رہے ہیں, آدھے لوگ دفع ہو چکے ہیں یہاں سے, اور آدھوں کو بھی جو ہم نے پناہ دی. پاکستان دنیا میں بے شک مقروض ملک ہے, بے شک پاکستان ایک غریب ملک ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی قوم پاکستان ہے. اور اس وقت پاکستان نے خیرات کے طور پہ ان بھگوڑوں کو ادھر رکھا تھا 2 دن کے لیے, جو کہ کل پرسوں تک یہاں سے دفع ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں, اس کو لے کے پاکستان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, اسلام آباد پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, حکومت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, ہماری پاک آرمی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افواج نے, ہماری حکومت نے, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, انہوں نے پورا اسلام آباد انہیں دے دیا. آرمینیا, آذربائیجان والوں نے جب شکست دی آرمینیا کو تو پاکستان کے جھنڈے کیوں لے رہا ہے؟ پاکستان تو گیا ہی نہیں تھا وہاں پہ, کیوں لے رہا ہے؟ افغانی کیوں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ بھی پاکستان تو وہاں پر کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. جب خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اندر وہ لوگ گھس چکے تھے اور ساری آرمیز نے سرنڈر کر دیا تھا, تب کون گیا تھا جہاں وہاں پر جا کے ریسکیو کرنے؟ آپ اسلام آباد میں کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی یہاں قبضہ کرنے آئے ہیں؟ ایک امریکن ڈیفنس اینالسٹ سے CNN اور BBC والے مختلف جگہوں پہ انٹرویوز لے رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یار افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے امریکہ کو, پاکستان مسٹ بی انوالوڈ ان اٹ. یہ پاکستان کا کیا دھرا ہے, یہ پاکستان کی سازش ہے. تو اس نے جواب دیا ڈیفنس اینالسٹ نے, انگریز نے, then don't call America as a superpower, then Pakistan is a superpower. اور پھر جب ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ جناب کیوں افغانستان میں ہم لوگ 20 سال سے رگڑا کھا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے, یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ تو اس نے جواب دیا, there is only one word. The answer would be only in one word, and that is Pakistan. تو اس پاکستان کے بارے میں اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہائی جیک ہو گیا ہے. پورا دن اسلام آباد ہم پھر کے آئے ہیں آپ کے ساتھ, اور ہم نے سارا بڑی ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے مفرور اور بھکاریوں اور لچے لفنگوں اور ہارے ہوئے لوگوں کو اور بھگوڑوں کو خیرات کے طور پہ ایک دن ٹھہرا دیا کہ کل کو یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ جب ہمیں ہر طرف سے ٹھڈے پڑ رہے تھے, ہر طرف سے لان تان ہو رہی تھی اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, تو ہم اس ملک میں جا کے رہے جس کو ہم دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. یہ ایک ڈپلومیٹک فتح ہے پاکستان کی. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا میں حکومت میں برستا ہوں اتنا شاید ہی کوئی اس عمر میں برستا ہو, لیکن جہاں پر ایک بات آپ کے اداروں کی اچھی ہے وہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ڈپلومیٹک سطح پہ
ایک اتنی بڑی گیم کر گئے ہیں کہ انگریز آپ سے خفا بھی ہے, آپ کے خلاف سازش بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اسلامک گورنمنٹ لے آئیں, اور پھر وہ آپ کا احسان مند بھی ہو گیا کہ جناب ہم بھگوڑے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک دن کے لیے رات رہنے کے لیے جگہ دے دی ہے. اچھا یہ بتائیں, افغانستان سے امریکن آخری فوجی بھی واپس چلا سر جھکا کے. گیا, ہاں واپس چلا گیا, سر جھکا کے واپس چلا گیا. تو کیا کہتے ہیں طالبان کے بارے میں, کیا کہتے ہیں جو انہوں نے حکومت بنائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور جو فوجی وہاں سے سارے چلے گئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے چپل اور مٹی سے بھری ہوئی دستار پہننے والے دنیا کی سو کالڈ سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں. میں نے ایک چیز آج اینالائز کی ہے کہ یو کین ڈیفیٹ اے مین, یو کین پٹ ہم انٹو دی جیل, یو کین کال ہم اے ٹیررسٹ, یو کین کال ہم این ایکسٹریمسٹ, یو کین ڈیفیٹ اے مین, یو کین ڈیفیٹ اے نیشن, you can defeat an atomic power, you can defeat a so-called superpower, but you cannot defeat an ideology, and this is what I believe in. کہ نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی ہے, ایٹمی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے, صوبوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, قوموں کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے. ملا عبد الغنی کو اٹھا کے کراچی کی سڑکوں پہ داڑھی سے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہی ملا عبد الغنی ہے جس کے داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور گٹوں میں بیٹھ کے امریکہ منتیں کرتا ہے کہ جناب ہم سے مذاکرات کر دو, ہماری یہاں پہ ماں مر چکی ہے افغانستان میں, ہمیں واپسی کے جانے کا کوئی راستہ دے دو. تو نظریہ وہ چیز ہے جو اسلام کی بنیاد پہ جسے کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان پتہ نہیں گورنمنٹ رن کر بھی پائیں گے, نہیں رن کر پائیں گے, یہ ٹیکنیکلٹیز کو کیسے سمجھیں گے. محرم کے مہینے میں یہ ہوا جب انگریزوں کا انخلا ہوا, انہوں نے یہ سوچا کہ طالبان آتے ہی کوئی سنی شیعہ فساد والا کارڈ یہ کھیلنا چاہتے تھے. آن دا ویری نیکسٹ ڈے 9-10 محرم کو طالبانوں نے تمام جو مجلسیں تھیں اور جو جلوس تھے ان کو سیکیورٹی دی, اور انڈیا کے اور امریکہ کے نیریٹو کو وہیں شکست ہو گئی. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ. عورتیں بچیاں اگلے دن سکولز گئیں, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ. 2 فیمیل اینکر پرسن ابھی بھی افغانستان کے میڈیا پہ خبریں دے رہی ہیں, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ. ہندوؤں, سکھوں اور عیسائیوں کو وہاں پر بٹھایا گیا اور ان کے پاس گئے یہ لوگ ان کے گردواروں میں, انہیں کہا آپ نے افغانستان نہیں چھوڑنا, آپ کو ہم سیکیورٹی دیں گے. 5-6 میرا جسم میری مرضی ٹائپ کی آنٹیاں جو یہاں نہیں نکلتی وہ ماروی سر میں ٹائپ کی, وہ افغانستان میں نکل آئیں. انہوں نے کہا ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. طالبانوں نے 10-12 طالبان ان کے ارد گرد بندوقیں لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے, تمہارا حق ہے احتجاج کرنا. انگریز کو موقع ہی نہیں مل رہا پروپیگنڈا کرنے کا, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ. اور پھر بورس جانسن نے کہا برطانیہ میں کہ جناب برطانیہ اپنا سفارت خانہ نہیں کھولے گا, ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسلامک گورنمنٹ کو. آن دا ویری نیکسٹ مومنٹ رشیا نے اور چائنا نے یہ بیان دے دیا, اسے تھپڑ مار دیا کہ جناب ہم اپنے سفارت خانے افغانستان میں بند نہیں کریں گے, ہم اپنے سفارتی تعلقات لے کے چلیں گے. پھر ٹیکنیکل پوائنٹ, جس ایران اور افغانستان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی تھی فرقہ واریت کی بنیاد پہ, سب سے پہلے جن ملکوں نے ایکسیپٹ کیا ان میں ایران کا شمار بھی ہوتا ہے, اور وہ بیک اینڈ پہ انہیں سپورٹ بھی کرتے رہے تھے. انڈیا نے کوشش کی پاکستان کو ایران اور افغانستان کے تھرو ڈی سٹیبلائز کرنے کی, وہاں پر گھس کے انہوں نے 2 جگہوں سے کوشش کی, ہم ان کو 3 جگہوں سے جا کے مار کے آئیں گے, 2 جگہوں سے تو ہم مار چکے ہیں, اور تیسری جگہ میں آپ کو بتا دوں, پہلے انہوں نے سندھو دیش کی کوشش کی, سندھیوں نے انہیں لات مار کے واپس بھیجا. پھر ان لوگوں نے آزاد بلوچستان کی کوشش کی, بلوچوں نے شہادتیں دے کے ان کو لات مار کے واپس بھیجا بھارتی ایجنٹس کو. پھر ان لوگوں نے مہاجر کو جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کی. مہاجر نے کہا میں تو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر کے یہاں پاکستان آیا تھا, میں تو اس پاکستان کا پنجابی سندھی بلوچی پٹھان سے زیادہ بڑا وارث ہوں, تم مجھے خریدنے کی کوشش کرتے ہو, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. پھر ان لوگوں نے پشتونستان بنانے کی کوشش کی, تو اس وقت انہوں نے پٹھانوں نے کہا تھا کہ جناب تم لوگوں نے لاہور میں تو آ کے وہ چائے پی تھی نا جم خانے میں, یہاں ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے. وہ آج بھی وہ پٹھان کہتے ہیں کل راشا کو پہ خبر خوشبو سرا انڈیا کو بار بار ایوب کی کال پہ یہ کھائیاں بیلچے لے کے نکل گئے تھے بارڈرز والے ایریاز میں. پھر ان لوگوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا. آج بھی میرے بنگالی بھائی جو مجھ سے رابطے میں ہے نا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ایک سیاستدان کو اپنی کرسی کی بڑی لالچ تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیا تھا اس الو کے پٹھے نے ہم مسلمانوں میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں بڑا فتنہ پیدا کیا. اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سر, اس دور میں کوئی چیز عوام سے چھپائی نہیں جا سکتی. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ ابھی وہ کتابی باتوں سے نکل گئے ہیں جو آپ جھوٹی ہسٹری لوگوں کو پڑھاتے تھے. اب لوگ ان سیاستدانوں کو مغربی پاکستان میں بے نقاب کریں گے جن لوگوں نے اس ملک کو تقسیم کیا, اور مشرقی پاکستان کے لوگ
اب انڈین پیڈ رول پہ جو لوگ کام کر رہے تھے, جو ان کے نصاب تعلیم میں غلاظت بھری گئی تھی اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا ملک کو توڑنے کی بنیاد پہ, وہاں کے لوگ ان کو ناکام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے سندھو دیش کے معاملے میں بھارت کو سندھ سے نکالا, جس طریقے سے بھارت کے ایجنٹس کو بلوچستان سے نکالا, جس طریقے سے ہمارے مہاجروں نے بھارت کے ایجنٹس کو شکست دی, جس طریقے سے ان لوگوں نے کے پی کے اور فاٹا سے بھارت کے ایجنٹس کو شکست دی, اسی طریقے سے مشرقی پاکستان ہمارے پیارے بنگلہ دیش میں ہمارے بنگالی بھائی ان بھارتیوں کو شکست دیں گے. اور آپ بہت جلدی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی کہ پاکستان دوبارہ ری یونائٹ ہو رہا ہے. اور اب ہم یہ موقع کسی ایسے سیاستدان کو نہیں دیں گے جو کہتے ہیں مرسوں فلانا دیسوں. تم لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اگر پاکستان توڑا ہے تو دوبارہ ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا.